الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں علم حاصل کریں گی۔ یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور یہ ہے وہ ماں جن کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں، جن کے گھر میں جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر نازل ہوتے رہے، جن کی گود میں سر رکھے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی تعلیمات ایسی زبردست پختہ تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی احادیث نبوی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ان کو اتنا عبور حاصل تھا اور اتنے پرفیکٹ تھیں وہ کہ علم دین کے اعتبار سے پوری امت میں وہ اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ کون؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا پرفیکشن تھا ان کو کہ وہ سارے دنیا میں یعنی ساری امت میں علم دین کے اعتبار سے اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہوا۔ زندگی کے ہر وہ مسائل، تقریباً زندگی کے ہر وہ مسائل پر، فقہی مسائل پر اتنا عبور ان کو حاصل تھا، اتنا پرفیکٹ تھی وہ کہ صحابہ کرام جب کوئی اختلاف ہوتا ان کے درمیان تو وہ آ کر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کلیریفیکیشن لیتے تھے اس چیز کا۔ یہ کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر سوال کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنی زیادہ فقیہ تھی ہوئی۔ فقیہ کہتے ہیں یعنی فقہ پر اتنا زیادہ ان کو عبور تھا، اتنا زیادہ پرفیکٹ تھیں وہ فقہ میں، الحمدللہ۔ یہ وہی ماں ہے میری بہنوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی بہت ہی ٹاپ کا تھا، سبحان اللہ، اور جس کے حجرے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دفنایا گیا۔ آپ کہاں پر دفنائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہی حجرے میں، ان کے ہی کمرے میں دفنائے گئے، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا کہ ان کے کمرے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور وہ گھر درود و سلام کے پھول ہمیشہ اس پر نچھاور ہوتے ہیں۔ ان کا ہی وہ گھر ہے جس پر ہمیشہ درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال بہنوں، یہ تھی ہماری ماں خاتون جنت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ خود فرماتی ہیں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ مجھے چند چیزیں ایسی نوازی گئیں جس پر میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ چند چیزیں تو وہ خود کہتی ہیں ان کے پاس یعنی چند خوبیاں جو ان کو عطا ہوئی تھی جس پر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہ تھی۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے واقعتاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں سے صرف یہی بیوی تھیں جو کنواری تھیں۔ تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ میرے سوا کوئی اور کنواری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہ تھی۔ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حجرے کو اتنی بڑی سعادت بخشی کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ اور کہتی کہ بسا اوقات فرشتوں نے میرے گھر کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھیرے میں لیا تھا، یعنی کئی وقت ایسا ہوا کہ فرشتے
آپ کے حجرے کے اطراف آ گئے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات وحی ایسے وقت میں نازل ہوتی جب کہ میں حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئی ہوئی رہتی، محو استراحت یعنی سوئی ہوئی رہتی تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور صدیق کی میں بیٹی ہوں۔ آسمان سے میری برات میں قرآنی آیات نازل کی گئیں۔ سبحان اللہ، اور حقیقت ہے، جب ہم دیکھ لیں پچھلے ہم نے سیرت نبوی کے دروس میں ہم نے دیکھا تھا نا، واقع افک ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، واقع افک پڑھا تھا، یاد ہے نا کیا تھا اس میں؟ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی اور آسمان سے اللہ نے اعلان برات کیا تھا، یعنی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آپ اس گناہ سے بری الذمہ ہیں، آپ نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اس بات کی تصدیق آسمانوں سے آئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ ماں ہیں جن پر الزام لگا تو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، کہا کہ یہ الزام جھوٹا ہے، غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری پیدائش پاکیزہ ماحول میں ہوئی، یعنی شرک آپ نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ جیسے بعض صحابہ پہلے ان کے گھر میں شرک تھا، بعد میں اسلام آیا، لیکن جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہوش سنبھالا تو جب سے آپ نے گھر میں شرک نہیں دیکھا۔ اور پھر جب بیاہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو پھر وہاں بھی پاکیزہ سیرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، جس کے باپ بھی سبحان اللہ، جن کے باپ بھی بڑی عظیم شخصیت تھی، ان کی بھی بہت ہی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور آپ کے مناقب میں یعنی آپ کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو وہ بھی کافی جلیل القدر صحابی تھے۔ پھر آپ کی ماں بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان تھا، ام رومان بنت عامر۔ یہ بھی کافی یعنی مشہور صحابیہ گزری ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کا بشارت دی، جنت کی بشارت دی ان کو بھی۔ کس کو؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو، ام رومان کو۔ اور سیدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا، ان کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی۔ کس کی؟ ام رومان کی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا اور آپ کی بہن کا نام اسما تھا۔ بچپن میں آپ کو گڑیاں کھیلنے کا بہت شوق تھا، جھولا جھولنا بھی پسند تھا، اور آپ جھولا جھولتی تھیں اور گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی تھی، گڑیوں سے کھیل رہی تھی، کھیل میں مشغول تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گڑیوں میں سے ایک پروں والا گھوڑا بھی آپ کو نظر آیا، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ گھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، لیکن فوری آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ مسکرائے۔ اس واقعے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فطری حاضر جوابی، یعنی آپ کی فطرت میں جو حاضر جوابی تھی، مذہبی واقفیت تھی، تاریخی معلومات تھے، اور آپ کا فہم، آپ کا ذہن اتنا یعنی آپ کی یعنی ذہن کا جو خوبی تھی، سبحان اللہ، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اس واقعے سے۔ تو سبحان اللہ، آپ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ علم حاصل کریں گے۔ ابھی اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ذہانت اور آپ جیسی
دین کا فہم ہم کو عطا فرمائے مالک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.